انشاءاللہ ہم سورہ فرقان کی آیت نمبر 65 اور 66 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور وہ عرض کرتے ہیں، اے ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے، بے شک اس کا عذاب گلے کا پھندا ہے، بے شک وہ بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ کامل ایمان والوں کی شب بیداری اور عبادت کا ذکر کرنے کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ان کامل ایمان والوں کی ایک دعا کا وہ بیان فرمایا گیا ہے کہ یہ کامل ایمان والے لوگ اپنی نمازوں کے بعد اور عام اوقات میں یوں دعا کرتے ہیں، عرض کرتے ہیں، ہمارے رب، ہم سے جہنم کا عذاب پھیر دے جو کہ انتہائی شدید و دردناک ہے، بے شک اس جہنم کا عذاب گلے کا پھندا ہے اور کافروں سے جدا نہ ہونے والا ہے، بے شک جہنم بہت ہی بری ٹھہرنے اور قیام کرنے کی جگہ ہے۔ یہ کامل ایمان والوں کی ایک دعا تھی جس کو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے۔ اس آیت مبارکہ سے تین باتیں معلوم ہوئیں۔ نمبر یہ کہ اپنی عبادت و ریاضت پر بھروسہ کرنے کے بجائے انسان کو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے کرم پر بھروسہ کرنا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ہر وقت انسان کو خوف زدہ رہنا چاہیے۔ یہ کامل ایمان والوں کا طریقہ کار ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کثرت سے کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری اور گریہ و افزاری کرتے ہیں۔ کثیر عبادت کرنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی خفیہ تدبیر سے وہ ہر وقت ڈرتے ہیں۔ اس طرح علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں، اس آیت میں بتایا گیا کہ کامل ایمان والے مخلوق کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں خوب کوشش کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اپنے اوپر سے عذاب پھر جانے کی گریہ و افزاری یعنی دعا و التجا کرتے ہیں۔ گویا وہ انتہائی عبادت گزاری اور پرہیزگاری کے باوجود جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو خود کو گناہ گاروں میں شمار کرتے ہیں، اور اس وجہ سے کہ وہ اپنے اعمال کو وہ شمار ہی نہیں کرتے اور اپنے احوال پر وہ بھروسہ ہی نہیں کرتے۔ تو جب کامل ایمان والے لوگوں کا یہ حال ہے کہ جن کا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اس کے ذکر و فکر میں گزرتا ہے، تو ان کی خوف خدا کا یہ عالم ہے، تو فرمایا وہ لوگ کہ جن کے پاس نہ تو بظاہر کوئی اعمال ہیں، نہ نمازیں ہیں، نہ دیگر وہ نیکیاں ہیں، تو ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ کی بارگاہ سے کس قدر خوف کرنا چاہیے اور اس کی خفیہ تدبیر سے وہ کس قدر ڈرنا چاہیے۔ بطور خاص نماز کے بعد انسان کو چاہیے کہ دعا کرے، نماز پڑھنے والا تنہا ہو یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھے، جب بھی موقع ملے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنے لیے دعا وہ مانگتا رہے۔ لیکن ہمارے ہاں معاملہ اس کے برعکس ہے کہ دعا مانگنے کے معاملے کے اندر بھی ہم بہت پیچھے رہ جاتے ہیں۔ بسا اوقات جیسے ہی نماز کا سلام پھرتا ہے اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جمعے کے اندر تو لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی سلام پھرتا ہے نہ دعا نہ ذکر نہ کچھ، بلکہ دونوں جانب سلام بھی پورا نہیں پھرتا تو لوگ فوراً اٹھ کر مسجد سے بھاگتے ہیں، لوگوں کی گردنیں وہ پھلانگتے ہیں۔ تو یہ مسجد سے اٹھ کر بھاگنا، لوگوں کی گردنیں پھلانگنا، اس کو حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے۔ بعض اوقات کوئی نمازی اپنا ذکر کر رہا ہوتا ہے یا کوئی اپنا وظیفہ پڑھ رہا ہوتا ہے یا کوئی دعا کر رہا ہوتا ہے، تو لوگ وہ گردنیں پھلانگ کر جاتے ہیں، تو اس سے لوگوں کی دل افزاری ہوتی ہے۔ اور مومن کے والے سے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ مومن مسجد کے اندر ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے، اور فرمایا منافق مسجد میں ایسے رہتا ہے کہ جیسے ایک چڑیا اپنے پنجرے کے اندر رہتی ہے، اس کی ہر دم یہی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح اس کا دروازہ کھلے اور میں کسی طرح اس سے بھاگوں۔ تو انسان کو اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے کہ میرا مسجد کے اندر دل نہیں لگتا، جیسے ہی سلام پھرتا ہے میں فوراً اٹھ کر بھاگتا ہوں۔ بعض اوقات نمازیوں کے آگے سے بھی لوگ گزر جاتے ہیں، نمازیوں کی گردنیں پھیلانگتے ہیں۔ تو مومن تو ہوتا ہے کہ اس کا مسجد کے اندر وہ ایسے رہتا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر رہتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے جب بھی نماز پڑھے وہ اطمینان و سکون کے ساتھ اپنے لیے دعا مانگے، کہ جو دعا کی قبولیت کی علامات علماء کرام نے لکھی ہیں، ان میں سے ایک علامت یہ بھی لکھی ہے کہ فرض نماز پڑھنے کے بعد انسان جو بھی دعا کرے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور نمازوں کے اندر چونکہ کثیر لوگ ہوتے ہیں، تو حدیث پاک میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ جس مجمع کے اندر 40 لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر ایک اللہ کا ولی ہوتا ہے، اس کے صدقے اللہ تمام لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ تو جمعے کے اجتماعات ہوتے ہیں یا دیگر نمازیں ہوتی ہیں، ان کے اندر کم و بیش اتنے لوگ ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو
جو ہے وہ سکون و اطمینان کے ساتھ نماز پڑھنے اور سکون و اطمینان کے ساتھ جو ہے اپنی بارگاہ میں دعا مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم.